قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 21ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ عنکبوت اس میں ختم ہوتی ہے، پھر سورہ روم آتی ہے، اور اسی طرح اس کے بعد سورہ لقمان، اور 21ویں پارے کے اندر ہی سورہ سجدہ، اور پھر سورہ احزاب شروع ہو جاتی ہے۔ کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، اگر بات چیت بحث کرنی پڑ جائے تو احسن طریقے سے کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے یہ وحی لکھ لیا کرتے تو یہ کفار کہتے تھے کہ اس نے اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تاکہ یہ شک نہ کریں۔ یہ نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نبی امی تھے، باقاعدہ کہیں سے لکھے پڑھے نہیں تھے، اور پوری کائنات کے معلم ہیں۔ اور اگر کوئی نہ مانے، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، تو آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بات اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے بعد پھر بات ہو نہیں سکتی۔ کوئی کہیں جی میں اللہ ہی ان سے پوچھے گا، تو کہ ٹھیک ہے جی پوچھ لے، تو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، نہیں کہتا نہیں ثبوت پیش کرو۔ جب کوئی کہہ دے اللہ کا نام لے لے تو پھر بات مان لینی چاہیے، اگرچہ خسارہ ہو جائے، لیکن وہ خسارہ دنیا کا آخرت کا نہیں ہے۔ اسی طرح کیا عذاب مانگتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ لے آؤ جلدی، ان سے کہو کہ ہم لا سکتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے وہ لائے گا۔ اور متقین کو جو جنت تیار کی گئی ہے وہ ملے گی، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام آیات آفاق ان کو بتائیں، اگر پوچھیں کہ زمین و آسمان، سورج چاند کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کدھر پھر رہے ہیں یہ؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کا تنگ، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اگر آپ پوچھیں کہ آسمان سے زمین پہ پانی کس نے نازل کیا اور زمین کو زندہ کس نے کیا، کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمدللہ، تو آپ کہیں الحمدللہ، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثروں کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی لاہو و لعب ہے، کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے جانے۔ اور جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالصتاً اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ سمندر کے ڈوبنے سے ہمیں رب کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جو ہی خشکی میں اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، کنارے پہنچا دیتا ہے، فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اتنے ناشکرے ہیں۔ اور اسی طرح أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ دیکھتے نہیں تھے کہ حرم سے لوگوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، اچک لیتے تھے، اب نبی علیہ السلام آئے تو امن آ گیا، تو باطل پہ ایمان رکھتے ہو، رب کی نعمتوں میں ناشکری کرتے ہو۔ اور اس سے بڑا جھوٹا کون ہے، ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور حق کا انکار کرے۔ جہنمیوں کا ان کا ٹھکانہ جہنم ہی کافی ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے اندر ہماری خاطر محنت کریں گے، ہماری خاطر مشقتیں اٹھائیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے ان کو دکھائیں گے، طرح طرح کے خوبصورت راہیں ان کو نکال کے دیں گے مشکلات میں سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ روم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم۔ اس میں ایک معجزہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس صورت میں بتایا کہ روم مغلوب ہو جائیں گے، رومی مغلوب ہو جائیں گے، فی ادنی الارض، زمین قریب کی جو ہے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، پھر بعد میں وہ غالب بھی آ جائیں گے، کیونکہ ان کی جنگ تھی مجوسیوں تھے، ایران کے جو ستارہ پرست اور آگ پرست تھے مجوسی، اس وقت سپر پاور تھی ایران، کسرا وغیرہ۔ تو روم میں اہل کتاب تھے عیسائی، تو اہل کتاب مسلمانوں کے قریب ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں مشرکین مکہ کو کہ رومی غالب آئیں گے ان قریب، اور قریب کی زمین میں ہیں۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ ان کو کیسے پتہ رومی غالب آئیں گے، اور وہ مشرکین جو ہیں وہ آگ پرستوں کے ساتھ تھے نا، ان کا اہل کتاب سے تو معاملہ نہیں تھا۔ فی بضع سنین، کچھ 6-7 برسوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، سب اول آخر حق حکم اور معاملہ اللہ کا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن اللہ کے بندے مومن اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے، یعنی جب رومی غالب آ جائیں گے مشرکین پہ
تو یہ ایک ذہنی دباؤ ہوگا مکہ کے مشرکین پر، اور رومی اہل کتاب جو ہے وہ مسلمانوں کے قریب ہے، اور مجوسی آگ پرست مکہ والوں کے قریب تھے۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہے مدد دیتا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اور بتایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ اکثر علم ہی نہیں لوگوں کو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو یہی لوگ غافل ہیں۔ پھر تفکر کی بات ہے، زمین میں چلنے کی، آسمان میں غور کرنے کی، اور کہا کہ تم سے پہلے زیادہ امتیں طاقتور تھیں، وہ بھی تباہ ہو گئیں، اور انجام برے کا کام کا برا ہی ہے۔ پھر تمہارے جو شرکاء ہیں وہ کچھ کام بھی نہیں آ سکیں گے، اور جنہوں نے رب کی ملاقات کا انکار کیا آخرت کا، وہ تو عذاب میں حاضر کر لیے جائیں گے۔ تو آپ اے نبی علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح و شام۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رب کی حمد ہے زمین و آسمان میں عشاء کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی۔ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم اپنی بیویوں کے پاس سکون حاصل کرو۔ بیویاں سکون کے لیے ہوتی ہیں، بے سکونی کے لیے نہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں اللہ نے مودت بھی پیدا کر دی اور رحمت بھی، یعنی بہت لگاؤ بھی ہے اور ترس بھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور کریں تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور رنگوں کا، زبانیں اللہ کی نشانی ہے، کسی زبان کو مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اور رات کی جو نیند ہے اللہ کی نشانی ہے، اور دن کے جو کام ہے اللہ کی نشانی ہے، اور سمجھ سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اس میں اللہ کی نشانیوں میں سے وہ بجلی جو کڑکتی ہے، کسان خوش ہوتے ہیں، بارش ہوگی، اور کئی ڈر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، زمین کو بھی قائم کیا ہوا ہے۔ جس دن وہ پکارے گا سور پھونکنے والا، سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ مثال دیتے ہیں کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے ایسے ہیں جو تمہارے رزق کے مالک ہیں، شرکاء ہیں، یعنی اپنی کمائی میں نوکروں کو تو شامل نہیں کرتے، تو رب کی خدائی میں سارے لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے۔ تو سوچتے کیوں نہیں؟ جب تم اپنی کمائی میں کسی کو شامل نہیں کرتے نوکروں کو، تو اللہ کے تم غلام ہو، اللہ کے تم بندے ہو، اللہ کے تم نوکر ہو، اس کے ساتھ تم غیروں کو، مخلوق کو کیسے شریک کر لیتے ہو؟ لا تبدیل لخلق اللہ، رول یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے وہ پھر گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس جو رکھتا ہے اسی پہ خوش ہے، وہ دوسروں کی بات نہیں سنتے۔ جب انسانوں کو دکھ پہنچتا ہے تو رب کو بڑا لمبا چوڑا پکارتے ہیں، اور جب اپنی رحمت کا مزہ اللہ چکھائے، رحمتیں دے دے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو پھر ان میں سے ایک گروہ رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، یعنی خیر ساری غیر اللہ کے لیے اور شر کو اللہ سے جوڑ جاتے ہیں، ایسی بے ادبی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور فرمایا جو تم لوگوں کو سود کھاتے ہو بڑھتا نہیں ہے اللہ کے نزدیک، تاکہ بڑھ جائے مال، بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خاطر، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رزق بڑھتا ہے، لیکن سود خور سمجھتا ہے میرا بڑھ رہا ہے، یہ بیوقوف ہے نا۔ اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اوپن چیلنج ہے، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایک ایسا بھی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے، زندگی دے سکے، موت دے سکے، رزق دے سکے، تمہیں مال دے سکے، تمہیں سکون دے سکے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور سمندروں میں اور بستیوں اور شہروں میں فساد مچ گیا لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ کتنا انوائرمنٹل پولوشن پھیل گئی ہے انسانوں کی وجہ سے، جانوروں نے تو نہیں ماحولیاتی آلودگی پیدا کی، اور ہم مزے بھی چکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا زمین میں پھر فاقم وجہک للدین القیم، اللہ کے دین قیم کے لیے اپنا چہرہ سیدھا کر لیں، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، جس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو رکنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر ان کو تیز کرتا ہے، پھر پھیلا دیتا ہے آسمان کو، پھر آسمان سے بارش اور ژالہ باری کر دیتا ہے۔ پھر جب اللہ کی رحمت کی ہوائیں آتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ ان ہواؤں کے چلنے سے پہلے وہ نا امید بیٹھے۔ اسی طرح رب مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور پھر اگر ہم ایسی ہوا چلائیں جو ساری سبز کھیتی کو پیلا کر دے، جلا کے راکھ کر دے، تو پھر کیا بنے؟ اے نبی علیہ السلام، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اور نہ ہی وہ جو پلٹ جائیں پیٹ پھیر کے ان کو بھی نہیں، اور نہ گمراہوں کو آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ کی بات ان کو سن سکتی ہے جو باتوں آپ ایمان لاتے ہیں۔
پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کمزور تھے، پھر قوت دی، پھر قوت سے جوانی دی، جوانی سے پھر بوڑھا کر دیا، کمزور ہو گئے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علیم بھی ہے کہ کس کو کیسے پیدا کرنا ہے، اور قدیر بھی ہے کہ کتنا اندازہ لگانا ہے، مقدر لکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہریں بھی لگا دیتا ہے، ان کے الذین لا یعلمون، جن کا علم نہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی علیہ السلام آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون، یہ جو نہیں مانتے، لا یوقنون، جن کو یقین نہیں، آپ کو ڈرا نہ دیں، آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، ٹینشن نہ لیں، آپ مضبوط ہو جائیں۔ سورہ لقمان ہے، بڑی پیاری سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس میں والدین کا ذکر ہے، حضرت لقمان جو حضرت داؤد کے صحابی تھے ان کا ذکر ہے، اور وہ حکیم تھے، دانا تھے، ان کا تذکرہ ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، نماز قائم کرنے والے، محسنین، زکوٰۃ دینے والے، آخرت پہ یقین رکھنے والے، اور جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، گانا بجانا، کہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں اللہ کے راستے سے، اور اس کو مذاق سمجھ کے کھیل کود میں لگتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے گانے بجانے خریدنے والوں کے لیے اور گانے سننے اور سنانے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، کہ جب ان کو آیتیں پڑھی جائیں تو ایسے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، سنی ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ نوٹ کر لیں کہ جو بندہ گانے سنے گا وہ قرآن نہیں سن سکتا۔ قرآن میں قراءات ہیں، اتنی قراءات ہیں، 10 اتنے بڑے قاری ہیں، پھر ان کے راوی ہیں، قراءات میں اتنے سٹائل ہیں، لہجے ہیں، اگر آپ اس میں دل لگائیں تو موسیقی سے ویسے ہی نفرت ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا کہ آسمان زمین میں نے کیسے پیدا کیے، اور لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور دانائی عطا کی، کچھ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے نہیں تھے۔ اور فرمایا اذ قال لقمان لابنہ، اور لقمان کا تذکرہ کرو جب وہ اپنے بیٹے کو پیار سے بلا کے کہہ رہا تھا یا بنیا، وہو یعظہ، نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے پیار سے بلانا پڑتا ہے، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے فرزند ارجمند، لا تشرک باللہ، بیٹا رب سے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ بھی بتایا بچوں کو، بتاؤ غلط کام کیوں غلط ہے، بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھو ظلم کسی کی چیز لے کے دوسرے کو دے دیتے ہیں نا، تو اللہ کا حق ہے توحید، وہ کسی اور کو دے دینا تو شرک ہو جائے گا نا، ایسے نہ کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، توحید کے فوراً ساتھ اللہ نے والدین کا ذکر کیا، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ، پھر والدین کا ذکر کر کے بریفلی تفصیل میں ماں کا ذکر کیا، کیونکہ جتنے دکھ اس نے اٹھائے باپ نے نہیں اٹھائے، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے، وہن علی وہن، کمزوریوں پہ کمزوریاں جھیلتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، 2 سال میں دودھ چھڑوایا، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اتنی شان ہے والدین کی، لیکن اگر تمہیں شرک پہ مجبور کریں تو پھر میں بتاتا ہوں تمہیں، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی تم نے اطاعت نہیں کرنی، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی پھر اطاعت نہیں کرنی، لیکن لڑنا بھی نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں احسن طریقے سے، ماں باپ کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، عقیدے کی اصلاح کی، اللہ کا علم کہ اگر ایک ذرہ بھی، رائی کا دانہ بہت بڑے پتھر کے نیچے پڑا ہو، چٹان کے یا آسمانوں میں، تو اللہ اس کو لے آئے گا۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی عظمت اور جلال بچوں کے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا یا بنیا، پھر کہا میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہنا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، جو دکھ پہنچے صبر کرنا، کیونکہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو تکلیفیں تو پہنچیں گی۔ ان ذالک من عزم الامور، تکلیفوں پہ صبر عظیم کام ہے۔ 5ویں بات، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں پہ باتیں پھلا پھلا کے بات نہ کرنا، اکڑ اکڑ کے، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں پاؤں اکڑ اکڑ کے نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اکڑ کی چال کا فخر والا اللہ کو پسند نہیں۔ واقصد فی مشیک، اپنی چال میں درمیانہ روی رکھو، نہ بہت تیز نہ انتہائی سست۔ واغضض من صوتک، 8ویں بات، اور اپنی آواز بیٹا دھیمی رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی اور بری آواز گدھے کی ہے، دیکھو کتنی چبھتی ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان اور زمین کی تسخیر کا ذکر کیا ہے، اور شیطان کا وہاں پہ ایک ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے، اور یہ ہے کہ دنیا میں جتنے قلم ہیں، جتنے دریا ہیں، وہ سمندر ہیں، وہ سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، جتنے اشجار ہیں، شجر ہیں، درخت قلم بن جائیں اور پھر لکھنا شروع کر دیں تو ختم ہو جائے گی ہر چیز، اللہ کے کلمات طیبہ ختم نہیں ہوں گے۔ زمین و آسمان میں دیکھو، رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان کی منزلیں مقرر کی ہیں، اور اس میں سمندر ہے، اور اس میں کشتیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے صبر والوں کے لیے نشانی ہیں، اور پھر توحید پہ سورت کو ختم کیا۔
کہ جب ان کو موج گھیر لیتی ہے سمندر میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کے دین توحید کو اسی کے لیے خالص کر دیتے ہیں فوراً. فلما نجاہم من البر فمنہم مقتصد، اور جو ہی رب خشکی میں نجات دیتا ہے تو پھر جاتے ہیں. اور فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ، غیب کی چابیاں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کو علم ہے. وینزل الغیث، بارش کب کیسی کتنی نازل ہوگی اللہ کو علم ہے. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا. کون ہے یہ تو ڈاکٹر بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی. کیا ہے، انسان بنے گا یا جانوروں کی طرح رہے گا، یا جاہل بنے گا یا عالم بنے گا، نیک ہوگا بد ہوگا، یہ کوئی سائنس کی مشین نہیں بتا سکتی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں بتا سکتا اس کی موت کس زمین پہ آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم و خبیر ہے. سورہ سجدہ ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اکثر فجر میں جمعہ کے دن نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. اور سورہ سجدہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے آسمانوں سے زمین کے معاملات کی، اور اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی نسل بڑھائی، پھر اس کو 3 ایسی نعمتیں دیں جس کا وہ شکر ہی نہیں کرتا. سمع، کان، والبصر، آنکھیں، والفؤاد، سوچنے کی صلاحیت. یہ سوچنا چاہیے کہ بڑی نعمتیں، یہ نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب مجرمین قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری آیتوں پہ ایمان وہ لاتے ہیں، جب لاتے ہیں ایمان تو سجدوں میں گر جاتے ہیں. آیت سجدہ ہے. اور پھر یہ عظیم آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. سجدے کرنے والوں کے لیے خوشخبری کہ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنتوں میں کیا کیا چھپا رکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں جنت میں گیا ہوں، دیکھا ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ دل میں اس کا خیال آیا. اتنی پیاری چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صورت میں یہ بھی کہا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹے عذاب ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بڑے عذاب سے بچ جائیں اور واپس آ جائیں، لیکن ظالم لوگ پھر بھی باز نہیں آتے. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ پہلی قومیں بھی اپنے مساکن اپنے گھروں میں چلتی پھرتی تھیں، اب کہاں گئیں وہ. اور دیکھتے نہیں کہ زمین جو خشک ہوتی ہے وہاں تک ہم پانی کیسے پہنچا دیتے ہیں. افلا یبصرون، سمجھتے کیوں نہیں ہیں. اور کہتے ہیں فتح کب آئے گی، لے کے آؤ فتح. ان سے کہو قیامت کا دن جب آئے گا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن پھر کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مدد ڈھیل دی جائے گی. فاعرض عنهم وانتظر انہم منتظرون. اے نبی علیہ السلام آپ ان سے اعراض کریں، انتظار کریں. یہ بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں. اس کے بعد جی مدنی سورت الاحزاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احزاب، غزوہ خندق، ٹرینچ کا ذکر ہے. غزوہ خندق جو ہے 5 ہجری کو ہوا ہے. غزوہ احزاب اس کو کہتے ہیں کہ بہت سے لشکر جمع ہو گئے، 30,000 کے قریب. مسلمانوں کو وعدہ کیا یہودیوں نے کہ ہم مشرکین کا ساتھ نہیں دیں گے، تو لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں جنگ لڑنے مدینہ میں، تو یہودیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اور مسلمان اور منافقین بھی واپس آ گئے. مسلمان تنہا رہ گئے. وبلغت القلوب الحناجر، دل جو کلیجے منہ کو آ گئے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ کہتے ہیں تمہیں ہلا کے رکھ دیا تھا میں نے غزوہ احزاب میں. قریب تھا کہ لوگ اپنے دین سے پھر جاتے، لیکن صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے نہیں پھرے. احزاب کیوں ہیں کہ بہت سے لشکر جمع ہو گئے، کافر بھی، منافق بھی اور یہود و نصارہ بھی. انہوں نے کہا آج تو مسلمانوں کا صفایا کر ہی دیں، مصیبت سے جان چھوٹے. پھر اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے بھی لشکر بھیج دیے، لشکروں کے مقابلے میں لشکر بھیج دیے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں. ولا تطع الکافرین، کافروں کی نہیں مانیں. والمنافقین، نہ منافقوں کی. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے. واتبع ما یوحی الیک، آپ کو رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو فالو کریں. من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ سب جانتے ہیں. وتوکل علی اللہ، چونکہ جنگوں کا ذکر ہے اور لوگوں کی غداریوں کا ذکر ہے اور بڑا مسئلہ ہے، فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو. وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی مددگار کافی ہے. اللہ نے کسی کے دل سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اور جو تمہارے بیٹے ہیں وہ تمہارے وہی اصلی ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، نہ وارث ہیں آپ کی وراثت کی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے زید ابن ثابت، منہ بولے بیٹے. ہوا یوں کہ زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور نبی پاک کہیں نہ کرو طلاق، میں نے تو نکاح کرایا، یہ نہ کرو تو لوگ کیا کہیں گے اس طرح. اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، آپ کو چاہیے مجھ سے ڈریں. نبی پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کئی موقعوں پہ ایسی بات کی ہے کہ وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ اب بیٹوں کو ان کے ابا کے نام سے پکارا کرو، اور نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ماں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، اس لیے نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی جائز تھا.
اور مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے یہ ان کی فضیلت ہے امہات المومنین کی۔ جمع کا صیغہ ظاہر ہے 3 سے زیادہ تھیں، 9 تھیں، جو 11 تھیں اور 9 تو آپ علیہ السلام کی مدینہ میں زندہ تھیں اور پھر وفات پائی۔ تو اس میں وہ ذکر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اوپر سے بھی آ گئے، نیچے سے بھی آ گئے اور نگاہیں پھر گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور مومن پریشان ہو گئے، اور منافقوں نے کہا آج تمہارے دین نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، آج اہل یثرب تمہیں لگ پتہ جائے گا، اور وہ کہنے لگے ہمارے گھر بے پردہ ہیں، اس میں کوئی نہیں، ہمیں نہ جنگ میں لے کے جاؤ۔ منافق جنگ نہیں کر سکتا نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج فرار حاصل کرتے ہو، تمہیں کوئی فرار فائدہ نہیں دے گا، اللہ چاہے تو شہادتیں ملتی ہیں، اللہ چاہے تو زندگیاں ملتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اتنے مشکل مقام پہ کریٹیکل مومنٹس جو غزوہ احزاب میں آئے، اس میں نبی پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دیکھو مسلمان کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے فرشتوں کے لشکر دیکھ لیے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہنے لگے ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا اور رسول اللہ نے بھی سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان بڑھا اور فرما برداری میں بڑھ گئے۔ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی وعدہ رب سے کیا تھا پورا کر گئے، شہید ہو گئے۔ ومنهم من ينتظر، اور کئی انتظار کریں شہادت کا۔ وما تبدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور 21ویں پارے میں اسی صورت کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو لشکروں سے اور قلعوں سے اتار دیا اور تم کو ان کے قلعوں کا وارث بنا دیا، ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، تم ان کی زمینوں کو روندنے لگے۔ پھر فرمایا اے نبی آیت تخیر، جب نبی کے باپ کی بیویوں نے کہا کہ خرچہ ختم ہو گیا، ہمیں خرچہ دیں، 9 کی 9 نے حالہ بنا کے بٹھا لیا نبی پاک کو، تو بھائی کیا کریں، بیویاں اپنے خاوند کو پوچھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی اسی لیے تو نمونہ ہے نا کہ ہر قسم کے حالات سے گزرے۔ آپ نے فرمایا نبی، اللہ فرماتا ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ کو دنیا چاہیے، زینت چاہیے، فتعالین، آجو سب کی سب، امتعکن، ساز و سامان دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور آرام سے طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تمہارے میں جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کوئی بدکاری کرے گی، یضاعف لها العذاب، تو ڈبل عذاب ہوگا، ضعفین، ڈبل ٹرپل، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پہ آسان ہے کہ نبی کی بیوی کو بھی عذاب دے دے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے یہ سید زادہ ہے، اس کو کیا ہو سکتا ہے، ادھر نبی کی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، وہ ہاں سید زادے کی کیا اوقات ہے، جی فلاں جی بڑے نیک پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اپنے نبی کی بیویاں جو اتنی نیک پارسار، جن کو کہا مومنوں کی مائیں اور جن کی شہادت اللہ نے پیش کی، وہ ان کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ تم 22واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کا اجر بھی ڈبل ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے عزت کا رزق ہے نا۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا سٹیٹس یہ ہے کہ تم عام عورتیں نہیں، خاص عورتیں ہو۔ اگر تم ڈرو گی اللہ سے تو بات میں لوچ پیدا نہ کرنا، ورنہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کہو۔ انشاءاللہ 22ویں پارے کا خلاصہ پھر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔